فرش بچھاتے ہیں، بہت بڑا شامیانہ لگاتے ہیں اور بہت پورے حصے کو بھوکے نور بنا دیتے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے فرش کی کیا ضرورت تھی، اتنے بڑے جو ہے شامیانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی روشنی کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، کیا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر یہ نہیں کہا؟ کیا حدیث قدسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اے محبوب، اگر میں تم کو پیدا نہیں کرتا تو یہ کائنات کو پیدا نہیں کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہیں کرتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میرے پروردگار عالم کہ میرے رسول میرے محبوب کی میلاد مقصود ہے، اس لیے زمین کا فرش بچھا دیا گیا۔ میرے محبوب کی میلاد مقصود تھی، آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا۔ میرے محبوب کی میلاد مقصود تھی، چاند و سورج کے چراغ جلا دیے گئے۔ میرے محبوب کی میلاد مقصود تھی، ساری کائنات کو روشن و منور کر دیا۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ لوگ ایسی جو ہے زمین تلاش کر لیں، ایسا سورج اور چاند تلاش کر لیں کہ جہاں جو میلاد والا نہ ہو۔ حاضرین محترم، اختصار کے ساتھ ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کا تقاضا ہے اور ضروری ہے یہ بات کہنا۔ میلاد کا جب ذکر ہوتا ہے ایک کھٹک محسوس ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بات میں بدعت، میلاد کیا ہے بدعت، قیام کیا ہے بدعت، یہ بدعت وہ بدعت۔ تو میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ بدعت کی لسٹ بنا دی جائے اور اس لسٹ کو کسی چوراہے پر یا کسی دروازے پر ٹانگ دی جائے، تاکہ لوگ جب بھی بدعت کو سمجھنا چاہیں گے دیکھ لیں گے کہ یہ بدعت ہے، آسانی کے لیے۔ تو حاضرین محترم، ہم بدعت کو شمار کریں گے کہ کون سی بدعتیں ہیں، تو بدعت اسی کو کہیں گے نا جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جو عام طور پر بدعت کا جو صحیح مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں گا، مگر جو عام طور پر جو سیدھا اور سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو اور وہ اس زمانے میں ہو، وہ بدعت ہے۔ تو اس پیمانے کو لے کر آئیے ہم بدعتوں کو شمار کریں گے۔ دیکھیے، عہد رسول میں لوگوں نے کبھی بھی اس طرح سے بیٹھ کر ذکر رسول نہیں سنا جس طرح سے آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور نہ کسی سنانے والے نے سنایا۔ تو یہ بدعت ہے۔ بھائی جب بدعت ہے تو کہنا ہی پڑے گا کہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح عہد رسول میں اس طرح کے پختہ مکان نہیں تھے، اس طرح کے پختہ بلڈنگیں نہیں تھے، اور یہ الیکٹرک بھی نہیں تھی، یہ مائک بھی نہیں تھا۔ جس طرح سے جس لباس کو پہن کر ہم سنا رہے ہیں اور جس لباس کو پہن کر آپ سن رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی بدعت ہے۔ جو قرآن تم پڑھتے ہو ثواب کا کام سمجھ کے ہی پڑھتے ہو نا، مگر اس قرآن پر جو زیر و زبر ہے لگانے والے نے ثواب کی نیت سے ہی لگایا ہے۔ مگر سن لو، رسول کے زمانے میں قرآن میں نہ زیر تھا، نہ زبر تھا، نہ پیش۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ تقریباً 70-80 سال کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے میں قرآن پر زیر و زبر لگایا گیا۔ لہذا
جو لہذا قرآن پر زیر و زبر لگانا کچھ بدعت ہے، تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بدعت سے بچنا چاہتے ہیں وہ ایسا قرآن تلاش کر لیں جس میں نہ زیر ہو نہ زبر ہو نہ پیش، تاکہ سب کا پڑھنا زیر و زبر ہو جائے۔ یہ مسجد بھی بدعت ہے، پختہ مسجد بھی جو ہے بنانا بدعت ہے، اس لیے کہ رسول کے زمانے میں پکی مسجد نہیں تھی۔ یہ دارالعلوم جو بن رہے ہیں بڑے بڑے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ تو یہ ہے فقہ کی مرتب کتابیں سب بدعت، احادیث کے تمام کی تمام کتابیں مرتب صورت میں جو ہے وہ سب کی سب بدعت، کیونکہ ایک حدیث کی کتاب بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ مزار شریف پر پھول چڑھانا بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف پر غلاف چڑھانا بھی بدعت ہے۔ اور حضور کے زمانے میں قرآن شریف لکھ کر پڑھا کرتے تھے، جو پریس سے لے کر جا کر چھپوا کر پڑھتے ہیں اس قرآن کو پڑھنا بدعت ہے۔ نماز میں تم نیت کرتے ہو نا، 4 رکعت نماز ظہر کی میں نیت کرتا ہوں، 4 رکعت نماز عصر کی نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرنا بھی جو ہے بدعت ہے، اس لیے کہ رسول کے زمانے میں بھی نیت نہیں تھی۔ نیت نام تھا دل کے ارادے کا، ارادہ کرتے تھے اللہ اکبر، چاہے ظہر کا ٹائم ہو چاہے عصر کا ٹائم۔ اگر آپ مسئلہ یہ ہے، علماء کرام پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نیت کر لیے 4 رکعت عصر کی میں نیت کرتا ہوں، حالانکہ وہ ظہر کا وقت تھا، تو لیکن آپ کی نماز جو ہے عصر کی نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر ہم بدعتوں کو اگر شمار کریں گے تو ایک لائبریری بھر جائے گی۔ ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت بے راہ روی ہے۔ تو اس وقت میں ایمان والا کون ملے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ سمجھ نہیں سکے بدعت کے فلسفے کو۔ تو بدعت کے لفظ سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کچھ اچھی بدعت ہوتی ہے اور کچھ بری بدعت ہوتی ہے۔ اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے، قرآن شریف پر زیر و زبر لگانا بدعت ضرور ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ نماز میں نیت کرنا بدعت ضرور ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ مسجدیں پختہ بنانا بدعت ضرور ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہر بدعت بری ہے تو اس وقت میرے رسول نے ہر فریبیوں کے